آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی میں ایک گرینڈ جرگہ منعقد ہوا۔ اس جرگے میں وفاق کی نمائندگی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کی، لیکن یہ وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ نہیں جو ابھی کچھ روز پہلے ہی ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ ایک اسلام آباد میں داخل ہونے کا چیلنج دے رہا تھا تو دوسرے جو ہیں وہ اسلام آباد میں قدم رکھنے کے لیے خبردار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے، ٹائم لگے، جتنی رکاوٹیں ڈالیں، جتنا یہ ہمارے پر تشدد کریں، ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ پھر میں کہوں گا پروٹیسٹ کرنا ان کا رائٹ ہے، لیکن یہ چیز ان کو بھی زیب نہیں دیتی ہے چیف منسٹر۔ اگر کوئی گولی برسائے گا اس پہ گولی برسائی جائے گی، تم ایک گولی چلاؤ گے ہم 10 چلائیں گے۔ ابھی بھی ان کو کہوں گا کہ کوئی ایسی چیز آلریڈی وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ انہوں نے اور لائنیں کراس کی تو ہمیں ایکسٹریم سٹیپس کے اوپر نہ جانے دیں۔ میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں۔ آپ دعویٰ بولنے کا اعلان کریں، یہ کس کا انٹرسٹ ہے؟ سیاست چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ کے، اس کے بعد آپ کے پی کے سے بھی کال دے دیں کہ وہاں سے بھی لوگوں نے آنا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آج اس گرینڈ جرگے میں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی بھی موجود تھے۔ انہیں وزیر اعلیٰ نے خود فون کر کے وزیر اعلیٰ ہاؤس آنے کی دعوت دی۔ فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ کے اختلافات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ گورنر اس پورے عرصے میں جدھر بھی گئے وزیر اعلیٰ کی شکایت لگا کر آئے، جبکہ علی امین گنڈاپور سے جب بھی گورنر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کچھ اچھے کلمات ادا نہیں کیے۔ کیا مچھر تو مار نہیں سکتے خیبر پختونخوا میں، اور ادھر بڑے بڑے بھڑکے مارتے اور اس کے بعد سنیں کہ گاڑی کی ڈگی میں غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ پرہیز کریں، آپ کی گاڑی کا تو تیل بھی میرے بجٹ سے جاتا ہے، اور یہ گورنر ہاؤس بھی جو ہے نا آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر میں اس کو ڈکلیئر کر دوں عوام کے لیے کھول کر۔ مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنے آتا ہے، اگر وہ کل اس پہ ریہرسل کرنا چاہتے تو میں تیار اسے سب کرنے کو تیار ہوں۔ اپنی اوقات پہ رہو۔ اسلام آباد میں تو ہائی وے مل گیا تھا دوڑنے کے لیے، یہاں پر دوڑنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی، گھسیٹوں گا اس کو سڑک کے اوپر۔ تم گورنر ہو، سیاست تمہارا کام نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، آج یہ تینوں حضرات مذاکرات کی میز پر ایک ہی چھت تلے جمع تھے۔ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں کالعدم پی ٹی ایم کی طرف سے ہونے والے پشتون قومی جرگے کی وجہ سے ناخوشگوار واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ ان واقعات کی سنگینی ایک طرف، مگر اس معاملے پر بھی تحریک انصاف جو ہے وہ کافی حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کل جرگے کے مقام پر پولیس کی جانب سے کارروائی ہوئی جس میں کچھ ناخوشگوار واقعات جو ہیں وہ پیش آئے اور قیمتی جانوں کا نقصان جو ہے وہ بھی رپورٹ ہوا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے اس کارروائی کی تائید کی اور کالعدم پی ٹی ایم کی سرگرمیوں پر پابندی کو قانونی قرار دیا۔ وفاقی حکومت نے گزشتہ دنوں پشتون موومنٹ کو کالعدم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 11 کے تحت جاری کیا گیا۔ اس قانون کے تحت جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے بعد تنظیم کو کسی قسم کی سرگرمی، سیاسی اجتماع، جلسے اور جلوس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، بیرسٹر سیف کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے صوبائی عہدیداران نے اس کی مذمت کرنا شروع کر۔ بیرسٹر سیف کو ٹاؤٹ تک کہا گیا، ان کے بیان سے لا تعلقی کا اعلان کیا گیا، جبکہ اس سے کچھ لمحے پہلے تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ بھی آ چکا تھا جو بیرسٹر سیف کے بیان سے 180 ڈگری مختلف تھا۔ اس ساری ہلچل میں صوبائی اسمبلی میں تحقیقاتی کمیٹی بنانے کی ایک قرارداد بھی پاس ہوئی، جبکہ رات گئے صوبائی کابینہ اور پارلیمانی رہنماؤں کا ایک اجلاس بھی ہوا۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گرینڈ جرگے کا فیصلہ کیا گیا اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے خود اس سارے معاملے کو لیڈ کیا۔ نہ صرف لیڈ کیا بلکہ وفاق سے بھی بھرپور تعاون کی اپیل کی۔ تمام پارلیمنٹرین نے طور پہ قرارداد پاس کی اور انہوں نے مجھے اپنا مشر بنایا ہے اس کے اندر کہ میں اس کو لیڈ کروں اور اس مسئلے کا حل نکالے، کیونکہ لوگ ہمارے لوگ ہیں۔ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے رابطہ کیا اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس بات کو خوشائند کہہ کر انہوں نے ہمارے ساتھ اس بات پہ عمل کی کہ کل ان کی طرف سے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ یہاں پہ پشاور آئیں گے۔ گرینڈ جرگے میں جو ہے وہ تینوں رہنما شدید اختلافات کے باوجود اس اہم مسئلے پر ساتھ براجمند تھے اور ان کی گفتگو بھی کافی امید افزا تھی۔ ناظرین، یہ ہر حوالے سے ایک خوشائند بات ہے۔ ابھی ہم آپ کو سنوا رہے تھے کہ یہ تینوں رہنما آپس میں دست و گریباں رہے ہیں، وہ پاکستانی سیاست کا شیوا بن چکا ہے، لیکن جو اہم معاملات ہیں چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے ہوں، چاہے وہ فارن پالیسی کے ہوں، یا چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہوں، جہاں پہ تمام صوبوں کو اور وفاق کو ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، اس کانٹیکس میں آج یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے، بلکہ نہ صرف یہ کہ اس کو ایک جو ویلکم کرنا چاہیے، یہ بھی شاید ایک امید کرنی چاہیے کہ اس طرح کے کانٹیکٹ سے، اس طرح کی جو ہے وہ برف
پگھلانے سے جو ہے وہ جو پاکستان کی سیاست میں جو حرارت آئی ہوئی ہے اس میں بھی کچھ کمی آئے. مگر کیا ایسا ہوگا؟